کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث لکافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا۔ ہم آپ کو فہم و حفظ مضامین قرآن کورس کے لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ النساء کے مضامین کو پڑھیں گے۔ سورۃ النساء میں مرکزی طور پر جو ہے عدل پر بات ہے اور کمزوروں پر رحمت پر بات ہے، کمزوروں کے ساتھ عدل اور رحمت اس سورت کا ہدف ہے۔ سورۃ بقرہ میں آپ کو زندگی کا ڈسپلن اللہ نے بتایا ہمیں کہ جن کی اتباع لوگوں پر واجب ہے، اور سورۃ آل عمران میں اللہ نے بتایا کہ جب اس ڈسپلن پر آپ رہیں گے تو کون سی رکاوٹیں بیرونی طور پر آئیں گی اور کون سی اندرونی طور پر آئیں گی، تو آپ کی جو داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی اس کو بتایا گیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ کمزوروں کے ساتھ عدل اور رحمت سے کام لینا ہے، یہ اس ڈسپلن کی اتباع میں بہت اہم ہے۔ اور اس کی صورت میں کمزوروں کی جو کیٹیگریز ہیں، مثلا اس میں یتیم ہیں، عورتیں ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، غیر مسلم اقلیات ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات رہنی ہے، کیونکہ یعنی زمین میں ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، عدل کریں گے۔ اور پھر عدل میں عورتوں کو لایا کہ گھر سے عدل شروع کرے، اگر گھر سے عدل کر گئے تو پھر معاشرے میں بھی عدل آ جائے گا، لیکن گھر سے بھی عدل نہیں ہو سکا تو پھر بات خراب ہو جائے گی۔ تو دیکھیں آیت نمبر 1 سے 12 تک جو کمزور ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ان کی شکلیں قسمیں بتائی گئیں، اور ان کے ساتھ عدل اور ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ جو ہے اس پر ابھارا گیا، اور وراثت کے معاملات کو بتایا گیا۔ آیت نمبر 1 میں یہ بتایا گیا کہ ہم سب کی انسانوں کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ ایک ہے، اور رحم کو بتایا گیا، یعنی ہم سب بنی آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 2 سے 6 تک یتیموں کے بارے میں، اور 1 سے زیادہ شادیوں کے بارے میں، اور مہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا، بتایا۔ آیت نمبر 7 سے 12 تک وراثت کے بارے میں اور یتیم کا مال کھانے کے بارے میں بتایا گیا، اور آیت نمبر 13 سے 18 تک ثواب اور سزا اس کو بتایا گیا، اور آیت نمبر 13 سے 14 تک جو لوگ فرما بردار ہیں ان کا کیا ثواب ہوگا، اور جو لوگ نافرمان ہیں ان کو کیا سزا دی جائے گی اس کو بتایا گیا۔ آیت نمبر 15 سے 18 تک زنا کی جو سزا ہے وہ رجم سے پہلے کی جو سزا تھی وہ بتائی گئی، اور توبہ کی جو قسمیں ہیں وہ بتائی گئیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے جو حقوق کی بات چلی تو اس میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں، محرم کے کیا حقوق ہیں، ان کے جو محرم ہیں، اور اسی طریقے سے آزاد کی لونڈی کے ساتھ جو ہے نکاح، اس کو بتایا گیا۔
اور آیت نمبر 26 سے 28 تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 29 سے 30 تک مسلمانوں کے جو مال ہیں اور ان کی جانیں ہیں ان کی حرمت کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 31 سے 33 تک اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں ان کا جو ثواب ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے صرف امیدوں پر ٹرسٹ کرنا اور کام نہ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے ان آیات میں، کہ صرف امیدیں نہیں باندھ لیں کہ بے اس طرح ہو جائے گا آپ کی امیدوں پر دنیا قائم ہے۔ ہمارا عام محاورہ ہے، امیدوں پر نہیں دنیا قائم، آپ کے کام کرنے پر دنیا قائم ہے۔ کام کریں، محنت کریں، اور صرف امیدیں بنا کر آپ پاس ہو جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کا بزنس بہترین ہو جائے گا، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کام کریں، محنت کریں، اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر بتائی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے فیملی کے احکامات جو ہیں آیت نمبر 34 سے 36 تک بتائے گئے ہیں، ان کے ساتھ عدل کے جو مین ٹاپک ہے عدل، اس کے ذیل میں یہ احکامات آ رہے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 37 سے 42 تک اللہ تعالیٰ نے بخیل لوگوں کی مذمت کی ہے، اور جو لوگ ایک دکھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں ان کی مذمت کی ہے، ریاکار لوگوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عدل کا بیان ہے اور اس کی وعید کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 43 میں نماز کی شرائط کا بیان ہے۔ آیت نمبر 44 سے 57 تک یہود کی قباحتوں کا بیان ہے اور ثواب اور سزاؤں کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 58 سے 59 تک امانت کو ادا کرنا اور عدل کا حکم دینا اس کا بیان ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مین ٹاپک ہے، یہ جو قتال ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ کمزوروں کے حقوق کی ضمانت کے لیے، ان کے حقوق محفوظ ہو جائیں، ان کے حقوق سیو ہو جائیں، اس کے لیے۔ اور یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ بڑے وہاں بن جائیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جس طریقے سے آج کل معروف ہے کہ یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے، بلکہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو جہاد ہے، یہ کمزوروں کے حقوق کمزور محفوظ ہو جائیں، کمزوروں کو ان کے حقوق مل جائیں، یہ اس کے لیے ہے، اور اس میں ان کی ضمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جو منافقین ہیں ان کے کیا گمان ہیں، کیا ان کی سوچ ہے، اس کا بیان ہے آیت نمبر 60 سے 68 تک۔ مواقف کو ذرا سمجھیں کہ آپ کی موقف کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، اور جہاں آپ کی سوچ جا کر ایک جگہ پر ٹھہر جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ آپ کا موقف ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں۔ تو ان منافقین کے جو مواقف تھے، ان کی سوچیں جہاں جہاں ٹھہری ہوئی تھیں، ان کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 69 سے 70 تک اور جو فرما بردار ہیں ان کا مقام و مرتبہ اور ان کا بدلہ جو ہے اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 سے 84 تک جہاد کے کچھ قواعد بتائے گئے ہیں، اور ان قواعد کے بارے میں جو منافقین کا مواقف پر جیسے ابھی بات کی کہ جہاں وہ پوائنٹس جہاں آپ کی سوچ ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی ہو، اس کا بیان ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 85 سے 86 تک اچھی سفارش اور بری سفارش، اس کا بیان ہے، اور سلام کا جواب دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 87 سے 91 تک منافقین کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اس کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 92 سے 93 تک جو غلطی سے قتل ہوا ہے یا جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہے۔ اور آیت نمبر 94 سے 100 تک جہاد پر ابھارا گیا ہے اور مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 101 سے 104 تک نماز قصر اور نماز خوف کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 105 سے 136 تک انصاف کا حکم ہے۔ اس کی ذیلی تفصیل یوں ہے کہ آیت نمبر 105 سے 113 تک عدل و انصاف کا حکم ہے، اور جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے اس کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 114 سے 121 تک زبان کہاں کہاں پھسلتی ہے، اور شرک اور شیطان کا جو تھریٹ ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 122 سے 126 تک نیک عمل کا جو بدلہ ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 127 سے 130 تک عورتیں اور فیملی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 131 سے 136 تک اللہ تعالیٰ کی توحید اور انصاف کا حکم اور ایمان کا بیان ہے۔ اور لوگوں کی قسمیں اور ان کے بدلے، یہ آیت نمبر 137 سے 176 تک ان کا بیان ہے، لیکن اس کی ذیلی اس میں 137 سے 149 تک منافقین کی کچھ خصوصیات کی، یہ کیسے کیسے ہوتے ہیں منافقین۔ اور اسی طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کی برائی کو ظاہر کرنا، یعنی سب کے سامنے بتانا، برائی کا اظہار کرنا کسی کی، یہ اس سے روکا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 150 سے 152 تک کفار کے جو اعمال ہیں اور ان کا بدلہ ہے اس کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 153 سے 162 کے درمیان بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔
اور آیت نمبر 163 سے 166 میں پیغمبر اور ان کو بھیجے جانے کی جو حکمتیں ہیں اس کا بیان ہے، اور آیت نمبر 167 سے 173 تک کافروں کا بدلہ اور اہل کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلوب سے روکا گیا ہے کہ جو جتنی بات کلیئر ہے، انصاف ہے، وہ بتائیں، اس کے آگے نہ بڑھیں۔ اور آیت نمبر 174 سے 175 تک جو لوگ ہدایت پر آگے ہیں ان کا بدلہ ہے، اور آیت نمبر 176 میں بھائیوں کی میراث کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس صورت کو سورۃ النساء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عورتوں کے بارے میں کافی سارے احکامات آئے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ سب کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔